تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب منظر یہ سہانا دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب منظر یہ سہانا دیکھوں لوگ سارے میرے شہر کے دیوانے ہیں لوگ سارے میرے شہر کے دیوانے ہیں میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں ریت بہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پر ریت بہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں پہ تیرا غار میں جانا دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کھڑی دھوپ کے بعد تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کھڑی دھوپ کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر سہانا دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر سہانا دیکھوں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم الحمد لله آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہم آپ کو اسوہ حسنہ کی مجلس میں
جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلایا گیا تھا، جو 56 کلاسوں میں عرصہ تقریباً 1 سال میں الحمدللہ مکمل ہوا تھا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ آپ حضرات کے سامنے پروجیکٹر کے ذریعے سے سلائیڈز، تصاویر اور نقشوں کے ذریعے سے لائی گئی تھی۔ سیرت طیبہ کی ترتیب کے بعد اور سیرت طیبہ کی الحمدللہ مکمل 56 کلاسیں ہماری مسجد کے ویب سائٹ ہے، فیس بک پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اسوہ حسنہ کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 37 کلاسیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا کورونا کا، بیماری کا وبائی صورتحال، لاک ڈاؤن وغیرہ، اس کی وجہ سے تقریباً 7 مہینے ہمارے اسوہ حسنہ کی کلاس تعطل کا شکار رہی، اور 7 مہینے کے تعطل کے بعد دوبارہ سے اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ چونکہ درمیان میں تعطل اور وقفہ آیا، اور ظاہری بات ہے انسان کی فطرت ہے، نسیان بھی ہے، تو دوبارہ سے ربط کے لیے، ایک جوڑ کے لیے کہ اسوہ حسنہ میں اب تک 37 کلاسوں میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ظاہری بات ہے ہر ایک کلاس کی اپنی تفصیل تھی، وہ ممکن ہے، لیکن ان کلاسوں کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ آج کی کلاس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کی یہ جو کلاس نمبر 38 ہے، اس کا موضوع آپ سمجھ لیں کہ یہ گزشتہ 37 کلاسوں کا خلاصہ اس کا موضوع ہے۔ جیسے جو ترتیب کے مطابق 37ویں کلاس میں جہاں تک سلسلہ چلا تھا، تو سلسلہ اور ترتیب انشاءاللہ اس سے آگے چلایا جائے گا، لیکن آئندہ کلاس سے 39ویں کلاس سے، تو آج کی کلاس میں سے جو 37 کلاسیں ہوئی تھی، انشاءاللہ عزیز اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ 39ویں کلاس میں پھر آئندہ سے جہاں تک سلسلہ چلا تھا اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ایک حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ تھی، اس میں آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ، حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بعثت، نبوت اور آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کے وفات یعنی دنیا سے پردہ فرمانے تک مکمل طور پر آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ اسوہ حسنہ میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی زندگی، آپ کے معمولات، یہ آپ حضرات کے سامنے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے اسوہ حسنہ کی 4 باتیں بیان ہوئی تھی، معنی اور مفہوم، نمبر 2 اہمیت، نمبر 3 مقاصد، اور نمبر 4 فوائد و برکات، اور ان سب پر بات ہوئی۔ اسوہ حسنہ کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اسوہ حسنہ کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، مقاصد کیا ہے، اور اسی طریقے سے اسوہ حسنہ کے فوائد و برکات کیا ہے، تو یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ الدین عند اللہ الاسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس امت کے نام وہ کیا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ حضور علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے
وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے دین اسلام کا پیغام۔ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ ویسے عام طور پر ہم اس کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں، معاشرت و اخلاق کو 5، ورنہ اگر اس کو ایک ساتھ شمار کریے تو پھر 4۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت و اخلاق۔ اس کی وضاحت ہے اس کے کہ بار بار تھوڑا ذہن میں کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو کہ معاشرت الگ ہے، اخلاق، تو 5 باتیں تھی، 4 ہو گئی، 4 اس لیے کہ اس کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اگر اس کو الگ الگ کرتے تو 5 ہو جائے گی کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت و اخلاق۔ تو دین اسلام میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ عقائد پر آپ حضرات کے سامنے بات شروع ہوئی تھی کہ اسلامی عقائد، اس کے اندر 2 باتیں تھیں۔ یہ ساری تفصیلات گزر چکی ہے، یہ صرف ایک خلاصے کے طور پر یا دہانی کے طور پر آپ حضرات آج کی کلاس سمجھتے ہیں، اس کے اندر سے تفصیلات آج نہیں رہیں گے۔ اسلامی عقائد میں آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں آئی، نمبر 1 عقیدے کا مفہوم اور نمبر 2 عقائد کی شاخیں۔ بس سمجھ میں آ رہی کتنی باتیں؟ 2 باتیں، عقیدے کا مفہوم، عقیدہ کہتے کسے ہیں، اور عقیدے کی شاخیں کون سی ہیں۔ عقیدے کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ انسان کے پختہ درک، مزلزل، مشکوک اصولی خیالات جو اس کے تمام افعال، اعمال اور حرکات کا محور بنے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی تعریف ہے۔ اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر بات تھی اسلامی عقائد کی شاخیں۔ اسلامی عقائد میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ تو اسلامی عقائد کی شاخیں 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ اس میں 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اسلامی عقائد کی جو شاخیں ہیں، پرانا مفہوم تو آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ شاخیں بولیں گے، اس میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 رسولوں پر ایمان، نمبر 4 کتب الہی پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، اور نمبر 6 قضاء اور قدر پر ایمان۔ ایک مسلمان اور صاحب ایمان کے لیے پوری 6 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ کو یہ کہے کہ میں ان میں سے 5 باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر نہیں رکھتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ باقی باتوں پر رکھتا ہوں، اس پر نہیں رکھتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوری 6 باتوں پر جب تک ایمان نہیں رکھے گا، یہ شخص قوم کا مسلمان نہیں کہلائے گا۔ باقی کتب الہی آپ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور رسولوں پر آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جس میں ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمائی۔ لیکن سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ دیگر صحائف ہیں، تو اس پر بھی ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح قضاء اور قدر جو تقدیر اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اس پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی تھی۔ قضاء اور قدر کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسلامی عقائد کی کتنی شاخیں ہیں؟ 6 شاخیں ہیں۔ عقائد کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ عبادات، اسلامی عبادات۔ اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا مفہوم، نمبر 2 عبادت کی شاخیں۔ مفہوم ہے عبادت کے معنی کیا ہے، اور عبادت کی شاخیں کون کون سی ہیں۔ اسلامی عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ خدا عز و جل کے سامنے اپنی بندگی اور ربوبیت کے نذرانے کو پیش کرنا اور اس کے احکام کو بجا لانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کی تعریف سمجھ گئے؟ اسلامی عبادت کی شاخیں کون کون سی ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 جہاد۔ تو اسلامی عبادت کی شاخیں کیا کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد۔ تیسرے نمبر پر
وہ ہے معاملات. کیا ہے؟ معاملات. اسلامی معاملات. اس میں دو باتیں آپ حضرت کے سامنے بیان ہوئی معاملات میں کہ معاملات کی اہمیت کیا ہے، اور نمبر دو معاملات کی اقسام کتنی ہیں. اسلامی معاملات کی اہمیت آپ حضرت کے سامنے بتا دی. تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کہ معاملات کی اہمیت کے تین پہلو ہیں. آپ سمجھ میں پہلو سمجھتے ہیں؟ تین جہتیں ہیں، تین پہلو ہیں معاملات کی اہمیت. ہے یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے دین اسلام میں کیا اہمیت رکھتے ہیں. دیکھیے ہمارے دین کے باقی شعبوں کے مقابلے میں معاملات کی اہمیت دین میں نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے کہ معاملات میں اپنی دنیاوی منفعت یا فائدہ اور مصلحت اور خواہش نفس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کشمکش دوسرے شعبوں سے زیادہ رہتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے ذہن میں جیسے یہ ہوتا ہے کہ بھائی دین تو صرف یہ کہ آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں، سر پر ٹوپی پہن لی اور بس یہ دین ہے. ایسا دین کا تعلق صرف نماز سے ہونے سے تو عبادت کی اپنی جگہ پر ہے. عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے، عبادت بھی صحیح ہونی چاہیے، معاملات بھی ٹھیک ہونے ضروری ہے. اور سب سے زیادہ انسان گڑبڑ کس میں کرتا ہے؟ معاملات میں خرابی پیدا کرتا ہے. یہ دنیا کے معاملات دین سے خارج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح عقائد کی طرف رہنمائی فرمائی، عبادات میں فرمائی، اس سے کئی گنا زیادہ معاملات میں فرمائی. بات سمجھ میں آئی؟ نمبر دو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. پہلی بات اہمیت تو سمجھ گئے نا، مجھے اہمیت کہ سب سے زیادہ انسان اپنے ذاتی نفع فائدے کی وجہ سے اس میں گڑبڑ کرتا ہے معاملات میں. یہ تو نہیں کہ میں پہلے سب کا نمازی ہوں اپنی جگہ اور کھلیا نرمی ہے، لیکن معاملات میں صفر ہوں، دھوکے بازی کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں. یہ تو نام ہے مسلمان ہوا. دوسرے نمبر پر یہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ان میں کوتاہی کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوتا ہے، اور سچی توبہ سے اس کے رجوع قابل معافی بن جاتا ہے. لیکن اگر معاملات میں کبھی بیشی ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ بندوں کی حق غلطی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یہ اللہ پاک صرف توبہ سے معاف نہیں کرتے، بلکہ جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگے، معاف نہ کرا دے یا اس کا حق ادا نہ کر لے. اسی لیے حقوق العباد کا معاملہ یہ حقوق اللہ سے سخت ہے. حقوق اللہ تو اللہ چاہے معاف کر دیں، غفور رحیم ذات ہے، لیکن حقوق العباد اللہ پاک اس طرح معاف نہیں کرتا ہے یا وہ صاحب حق کو معاف نہ کر دے یا وہ اپنا حق وصول نہ کر لے. اور تیسری وجہ اور اہمیت یہ ہے کہ معاملات کی خرابی عبادات کی قبولیت سے بھی مانع ہٹ جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب معاملات دوران مسئلہ خراب ہوتے ہیں پھر اللہ پاک عبادات قبول نہیں کر پاتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ میں مسجد میں تو میں مسلمان ہوں، بازار میں میں مسلمان نہیں ہوں، مسجد میں تو میں مسلمان ہوں، گھر میں میں پکا مسلمان نہیں ہوں. گھر والی زندگی اسلامی نہیں، بازار والی زندگی اسلامی نہیں، دکان والی زندگی اسلامی نہیں، یہ مسلمان پکا نہیں. تو معاملات کی اہمیت سمجھتے ہیں. پھر معاملات کی اقسام ہیں. معاملات کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو. نمبر ایک عائلی معاملات، نمبر دو معاشی معاملات. عائلی معاملات کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ عائلی آپ سمجھتے ہیں نا، عائلی کہتے ہیں گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، جس کو کہتے ہیں عائلی. ایسے انسان کی ایک فیملی ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، گھریلو زندگی ہوتی ہے، یہ سب عائلی معاملات کہلاتے ہیں. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ معاملات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. نمبر عائلی معاملات اور نمبر دو معاشی معاملات. عائلی معاملات کی بنیادی چیزیں 8 ہیں. کتنی؟ 8. دیکھیں، نمبر 1 نکاح، نمبر 2 جہیز، نمبر 3 ولیمہ، نمبر 4 طلاق، نمبر 5 عدت، نمبر 6 نفقہ، نمبر 7 سکنا اور نمبر 8 تربیت. یہ انسان کی گھریلو زندگی ہے. جیسے انسان ہے، شادی ہو گئی، فیملی بن گئی، تو یہ جتنے معاملات تعلق رکھتے ہیں نا، نکاح سے لے کر پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، ان کی تربیت کا معاملہ، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ عائلی معاملات. بس سمجھ میں آ گئی؟
تو یہ کہلاتے ہیں آئینی معاملات. اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں. دوسری قسم آپ حضرات کے سامنے کیا ہے؟ معاشی معاملات. معاملات کی دو قسمیں ہیں. آئینی معاملات وہ آپ کے سامنے آ گئے نکاح سے لے کر تربیت تک. دوسرا ہے معاشی معاملات. پھر معاشی معاملات میں تین باتیں تھی بنیادی طور پر. کتنی؟ تین. نمبر ایک، معاشی معاملات کی نزاکت و اہمیت. یعنی شریعت میں جو معاشی معاملہ ہے، معاش آپ جانتے ہیں ذریعہ معاش، انسان کا کاروبار تجارت اپنا رزق کماتا ہے، اس کی کیا کیا نزاکتیں باریکیاں ہیں، اس کی شریعت میں اہمیت کیا ہے، اس پر بات ہو گئی. نمبر دو، معاشی معاملات کی بنیادیں کیا ہے، اور نمبر تین، معاشی معاملات کی صورتیں کون کون سی ہیں. معاشی معاملات کی بنیادیں نزاکت و اہمیت گزر گئی تھی. معاشی معاملات کی بنیادیں چار ہیں. اس میں چار باتیں ہیں. یہ باتیں ہیں معاشی معاملات کی بنیادوں میں چار باتیں ہیں. نمبر ایک، مخلوق کی نفع رسانی اور خدمت. نمبر دو، عدل یعنی انصاف سے کام لینا. نمبر تین، سچائی اور دیانت. اور نمبر چار، رعایت و اعانت. ایک معاش آپ شروع کریں گے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، صنعت اور حرفت ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ اس کا ڈھانچہ ہے. اگر آپ اسلامی معیشت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے مطابق معاشی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، چاروں باتیں ضروری ہیں. بنیاد میں کتنی باتیں ہیں؟ چار. اصل نیت ہی مخلوق کی خدمت اور قرض آسانی کی ہو. لیکن آنے والی نیت خراب ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، سامنے والے کو چاہے نقصان ہو جائے، وہ نقصان میں چلا جائے، اس کو کچھ بھی ہو جائے، اس سے کیا لینا دینا. قرض سوچے، عدل انصاف، بےایمانی نہیں، ناانصافی نہیں، سچائی کی جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، دھوکہ نہیں. اور بچہ کی رعایت ہو رہا ہے، یہ جذبہ اور شفقت کا جذبہ، ہر ایک کے ساتھ رعایت ہو، ہر ایک کے ساتھ اعانت ہو، سختی نہیں، دوستی نہیں. کتنی باتیں ہیں؟ چار. معاش کی بنیادی ذرائع تین باتیں تھیں، اس میں تیسری بات کیا تھی؟ معاش کی بنیادی ذرائع اہمیت تھی. اور اسی طریقے سے تو بنیادی ذرائع چار ہیں. معاش کی بنیادی ذرائع کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک تجارت. نمبر دو اجارہ. اجارہ اور ملازمت ایک چیز ہے. آپ سمجھ میں آئے اس کو اپنی عام زبان میں ملازمت کہتے ہیں ورنہ یہ اجارہ ہی. نمبر تین زراعت. جانتے ہیں کھیتی باڑی اور یہ جتنا یہ بھی مستقل دنیا ہے زراعت، اور چونکہ شہروں میں ترتیب کم ہے. اور نمبر چار صنعت اور حرفت. بات سمجھ میں آئی؟ اس میں ہر ایک پر تفصیل سے آپ حضرت کے سامنے بات ہوئی. تجارت پر بھی بات ہوئی، اجارے پر، زراعت اور صنعت و حرفت پر. چار بنیادی ذرائع ہیں معیشت کے. پہلے تجارت. اسلامی تجارت میں 7 باتیں آپ حضرت کے سامنے آئی تھی. کتنی؟ 7 چیزیں. یہ خلاصہ بیان کرے اور پھر ہر ایک کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ہر ایک شخص کو تفصیل کے ساتھ. اسلامی تجارت کی تعریف کیا ہے، تجارت کسے کہتے ہیں، تجارت کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس سب تفصیل سے بیان ہوا. دوسرے نمبر پر تجارت کی شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت اور فضیلت تھی. قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرت کے سامنے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی تھی. تیسرے نمبر پر نیت اور مقصد. انسان تجارت کس نیت سے کرے، مقصد کیا ہونا چاہیے. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت. آپ نے خود تجارت فرمائی ہے اور آپ علیہ السلام کی تجارت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے تجارت کس طرح صداقت سے، امانت سے، دیانت سے فرمائی. آپ پڑھ چکے ہیں نا سیرت آپ علیہ السلام کی تجارت کے واقعات. اور نمبر 5 صحابہ کی تجارت کیا تھی، وہ بھی آپ کے سامنے آئے کس طرح تجارت کرتے تھے. نمبر 6 مسلمان تاجر میں کون سی صفات ہونی چاہیے. بس سمجھ میں آئی. پھر اس میں 2 فیاضیں آپ کے سامنے بیان ہوئی. یاد ہوگا کون سی وہ اچھی صفات ہے جو مسلمان تاجر میں ہونی چاہیے، کون سی وہ غلط صفات ہے جو مسلمان تاجر میں نہیں ہونی چاہیے، ان صفات سے بچنا چاہیے. 2 پہلو تھے اس کی، ایجابی اور سلبی دونوں، کہ کون سی صفات ہونا ضروری مسلمان تاجر میں اور کون سی صفات سے بچنا ضروری. یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی.
نمبر 7 شراکت داری، جس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں کاروباری زبان میں، اور اس کے اصول والا کوئی ایک تو ایک اپنی ذاتی تجارت ہے، اپنی اولاد کے ساتھ الگ ہے، ایک ایک کسی پارٹنر کے ساتھ ہے، پارٹنرشپ میں شراکت ہے، پھر اس کے اپنے اصول اور آداب اخلاقیات ہیں. اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہوا. دوسرے نمبر پر اجارہ. اجارہ آپ جانتے ہیں ملازمت. ملازمت اس میں آپ حضرات کے سامنے کتنی باتیں ہیں؟ 8 باتیں. ملازمت میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 تعریف. ملازمت کے معنی کیا ہے؟ اجارہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 اجارہ ہے ملازمت کے اقسام کون کون؟ تفصیلات میں نہیں جائیں گے، یہ صرف ہم خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہر ایک کی تفصیل ہے، ہر ایک کی تفصیل، اور ایک ایک پر ہم نے ایک دو کلاس لگائے مستقل آپ کے سامنے گزر چکی ہے. تو تعریف کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان ہوئی. اجارے کی قسمیں کون کون سی ہے یہ آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ اجارے کی قسمیں کون کون سی ہے. اسی طریقے سے ملازمت اور اجارے کی شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت اور فضیلت کیا ہے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. نمبر 4 انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملازمت کا ثبوت. نمبر 5 علماء کی نظر میں ملازمت کی اہمیت. نمبر 6 مسلمان ملازم کی صفات. اس میں بھی تفصیل سے بیان ہوا کون سی وہ صفات ہے جو ایک مسلمان ملازم میں ہونی چاہیے، کون سی وہ صفات ہے بری صفات جس سے مسلمان ملازم کو پرہیز کرنا چاہیے. نمبر 7 اصول ملازمت کے لیے ضروری ملحوظہ امور. اور نمبر 8 افسران اور اداروں کے سربراہان کے لیے ضروری صفات. ایک ہی اللہ پاک کا نظام ہے، یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے، کوئی ماتحت ہوگا اور کوئی اس پر نگران ہوگا، یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اصل میں تو ملازمت کے لیے جو ماتحت ہے ملازم ہے اس کے لیے کچھ صفات اصول آداب اخلاقیات ہیں. لیکن جو افسر ہے سربراہ ہے کسی ادارے کا، کمپنی کا اور کارخانے کا، کسی بھی ادارے کا، اس کے لیے بھی کچھ ضروری صفات کا ہونا ضروری ہے، اخلاقیات اور حدود ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ زراعت. زراعت میں آپ حضرات کے سامنے 8 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 8. نمبر 1 زراعت کی تعریف. مزارعات. مزارعات اور زراعت ایک چیز ہے. زراعت یعنی کھیتی باڑی، ہم اس کو اپنے الفاظ میں کہتے ہیں. تو زراعت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 اگر کوئی اس سے وابستہ ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کھیتی باڑی سے، اس پیشے کو اپنانے سے. اور نمبر 3 ارتقاء. ہر چیز کے ایک ارتقاء ہوتا ہے، ترقی کی طرف ایک چیز آگے بڑھتی ہے نا، تو ارتقاء اس کی کیا کرتی ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی. نمبر 4 اہمیت اور فضیلت شریعت کی روشنی میں بیان ہوئی. نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی زراعت، اس کا نمونہ آپ کے سامنے آیا. نمبر 6 زراعت کا شریعت میں حکم کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی. نمبر 7 مسلمانوں کا زراعت کو اہمیت دینا. اور نمبر 8 زراعت میں حصول ثواب کے لیے اختیار کرنے والے چند امور. ایک انسان ظاہری بات ہے معاش کا کوئی ذریعے کو اپنائے گا، چاہے وہ تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے. لیکن شریعت اور دین ہمیں دین ہر شعبے میں سکھاتا ہے کہ اگر انسان کچھ امور کو اختیار کر لے تو انسان کے لیے وہ ملازمت، وہ تجارت، وہ زراعت اور عبادت بھی بن جائے گی. اصل میں ضرورت تو پوری ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا. تو مزارعات آپ حضرت کے سامنے بیان ہوا. اس کے بعد صنعت اور حرفت. صنعت اور حرفت آپ جانتے ہیں کہ ایک ہنر ہوتا ہے، پیشہ ہوتا ہے، جس کو ہم پیشہ کہتے ہیں، یہ صنعت کہلاتا ہے.
جیسے لوہا سازی ہے، اسی طریقے میں یہ کارپینٹر ہے، یہ ویلڈنگ والا ہے، یا دوسرے پیشے ہوتے ہیں جو جائز پیشے ہوتے ہیں شریعت میں، تو وہ پیشے وہ صنعت اور حرفت کہلاتے ہیں۔ تو چوتھی چیز اور چوتھی صورت یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ حرفت اور صنعت، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ پیشہ کہلاتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ صنعت میں 7 باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بھی ترتیب ہوگی، جب چلے گا تو آپ حضرات کے سامنے بات آ جائے گی۔ صنعت و حرفت میں 7 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، میں دوبارہ اعادہ کر لوں گا انشاءاللہ جب آپ حضرات کے سامنے پروجیکٹر پر ترتیب آ جائے گی، جب تک میں بیان کرتا ہوں۔ 7 باتیں حرفت، صنعت و حرفت میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ نمبر 1، صنعت و حرفت کا احترام اور پیشوں کی عظمت۔ نمبر 2، اہل عرب میں پیشوں کی حیثیت۔ یہ جو عرب تھے، یاد رکھیں عربوں میں پیشوں کی بہت بڑی حیثیت تھی، اور وہ اس کو اس بنیاد پر باقاعدہ حیثیت دیتے تھے کہ یہ فلاں پیشہ ہے، یہ فلاں پیشہ ہے، یہ فلاں پیشہ ہے۔ تو عربوں میں اور عرب معاشرے میں پیشے کی بہت ایک بڑی حیثیت اور وقار تھی۔ نمبر 3، ہمارے معاشرے میں اس اعتبار سے پائی جانے والی کمزوریاں۔ ظاہری بات ہے دین اسلام میں سکھاتا ہے حلال رزق کمانا۔ اب اس پر تفصیلی بات ہوئی ہے، بات کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا وہ بنا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ وہ ایسا پیشہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کی تصحیح کرنا، اس کی بنیاد پر کسی کو یعنی حقارت سے دیکھنا اور نیچ سمجھنا، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو جو کمزوریاں پائی جاتی ہے اس پر آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی تھی۔ نمبر 4، دینی معاشرے میں پیشوں کی حیثیت اور حقوق۔ ہمارا جو دینی معاشرہ ہے اس میں پیشوں کی حیثیت کیا ہے اور پیشے کا حکم کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 5، انسانی ضرورت کے علوم اور فنون اور صنعت اور حرفت بھی یہ سنت انبیاء ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے انبیاء کرام علیہ السلام بھی مختلف صنعت اور حرفت اور پیشوں سے وابستہ رہے۔ بعض انبیاء جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ زرہ بنانا جو اساتذہ جس کو کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سے وابستہ تھے۔ بعض انبیاء خیاط قیادت کہتے ہیں، درزی کپڑے سینا، اس پیشے سے وابستہ تھے۔ تو یہ مختلف صنعت اور حرفتیں ہیں، اور اس صنعت اور حرفتوں سے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی وابستہ رہے ہیں۔ اس کی مثالیں واقعہ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 6، مختلف پیشوں کا شرعی حکم۔ ہر پیشے کی اپنی اپنی اہمیت حیثیت ہے، اور ہر پیشے کا اپنا ایک شرعی حکم ہے۔ مختلف پیشے ہیں نا جیسے دنیا کے اندر، تو ہر پیشے کا مختلف جو پیشے ہیں شرعی حکم آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا۔ اسی طریقے سے آخر میں نمبر 7، فراخی رزق کا عمل۔ ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں، یہ انسانی فطرت ہے کہ میں جو اپنے رزق کے معاش کے ذریعے سے وابستہ ہوں تو میں اس میں ترقی کر لوں، مجھ پر رزق کے دروازے کھل جائیں، مجھے معاشی تنگی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے بھی شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مصنوع اعمال ہوتے ہیں یا مصنوع دعائیں ہوتی ہے جس کی برکت سے اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، جیسے امانت داری، دیانت، سچائی۔ یہ بھی خود بذات خود ایک ایسی صفات ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو انسان خیانت کا عادی ہوتا ہے، جھوٹ کا، ملاوٹ کا، دھوکے کا، فریب کا، یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر میں دیکھا جائے تو اس کے پاس تو پیسہ بڑھنا چاہیے، لیکن اللہ پاک کا نظام برکت رک جاتی ہے،
کیونکہ جب انسان غلط راستے پر غلط ترتیب اختیار کرتا ہے تو چاہے وہ تجارت کاروبار ہو یا کوئی بھی شعبہ، اللہ پاک اس سے برکت اٹھا لیتے ہیں. جو برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ فراوانی، وہ سہولت اور وہ ترتیب باقی نہیں رہتی. تو حرفت و صنعت میں آپ حضرات کے سامنے 7 باتیں بیان ہوئی. نمبر 1 صنعت اور حرفت کا احترام اور پیشوں کی عظمت. نمبر 2 اہل عرب میں پیشوں کی حیثیت. نمبر 3 ہمارے معاشرے کی کمزوریاں. نمبر 4 دینی معاشرے میں پیشوں کی حیثیت اور حکم. نمبر 5 انسانی ضرورت کے علوم اور فنون اور صنعت اور حرفت، یہ بھی سنت انبیاء ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے. نمبر 6 مختلف پیشوں کا شرعی حکم. اور نمبر 7 فراخی رزق. یہ دین اسلام کی تیسری جو بات ہے معاملات، یہ یہاں پر مکمل ہوئی. آپ حضرت کے سامنے بات ہے کہ دین اسلام کی کتنے شعبے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ 4. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت و اخلاق. جہاں تک ہم نے بات کی تھی یہ دیکھا عورت کے سامنے. صنعت و حرفت و صنعت میں جتنی باتیں ساتھی میں دوہرا چکا ہوں، آپ اگر دیکھیں برقرار دوہرا میں آگے چلتے ہیں وقت. نمبر 1 صنعت اور حرفت کا لفظ ہے، حرفت کا احترام اور پیشوں کی عظمت. نمبر 2 اہل عرب میں پیشوں کی حیثیت. نمبر 3 ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی اس حوالے سے کمزوریاں. نمبر 4 دین معاشرے میں پیشوں کی شرعی حیثیت اور حکم. نمبر 5 انسانی ضرورت کے علوم اور فنون اور صنعت اور حرفت بھی سنت انبیاء ہے. نمبر 6 مختلف پیشوں کا شرعی حکم. اور نمبر 7 فراخی رزق ہے. اس سلسلے میں بھی انسان مختلف اس پر عمل کرے، اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے. کتنی باتیں ہم حضرات کے سامنے آئی؟ 3 عقائد، عبادات، معاملات. اب نمبر 4 پہ پھر شروع ہوا تھا معاشرت و اخلاق. معاشرت و اخلاق آپ اس نقشے سے سمجھیں گے. معاشرت و اخلاق آپ سمجھ لیں اسلامی حقوق. معاشرت اور اخلاق کا تعلق حقوق سے ہے. کس سے ہے؟ حقوق سے ہے. یہ معاشرت و اخلاق ہے سارا. اسلامی حقوق، اسلامی حقوق کا نام ہے معاشرت و اخلاق. اسلامی حقوق کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد. پھر دیکھیے حقوق اللہ کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3. اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق. اللہ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق. تو کتنے ہیں حقوق اللہ؟ 3. دوسرے نمبر پر حقوق العباد، بندوں کے حقوق. یہ 4 قسم پر ہے. کتنے؟ نمبر 1 نفس کے حقوق، نفس سمجھتے ہیں انسان کی اپنی ذات کے. نمبر 2 خاندان کے حقوق. نمبر 3 عام انسان، بحیثیت انسان کے، انسان کا کیا حقوق ہے. اور نمبر 4 مخلوق. کیا فرق ہوا اس میں؟ جانور کیا اور بھی مخلوقات ہیں نا، جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. پھر دیکھیں اس میں جو حقوق العباد میں خاندان ہے. خاندان کی پھر 5 قسمیں ہیں. کتنی؟ والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، عام رشتہ داروں کے حقوق. انسان میں 3 قسمیں ہیں. پڑوسی کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلم ہیں کافروں کے حقوق. بس سمجھ میں آئی؟ تو یہ اسلامی حقوق ہے. حقوق اللہ ہے آپ کے سامنے شروع ہوا، اور پھر حقوق اللہ میں آپ حضرت کے سامنے بیان ہوا کہ حقوق اللہ کی 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، قرآن پاک کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے حقوق، حقوق اللہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو دل سے متعلق ہے، دوسرے وہ جو بدن سے متعلق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر دل سے متعلق 6 باتیں ہیں.
وہ حقوق اللہ جو دل سے متعلق ہے اس میں 6 باتیں ہیں. ایمان باللہ، اللہ پاک پر ایمان لانا. نمبر 2 ایمان بالملائکہ. نمبر 3 ایمان بالکتب. نمبر 4 ایمان بالرسل. نمبر 5 ایمان بالقدر. اور نمبر 6 ایمان بالآخرہ. یہ وہ حقوق اللہ ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں. بس سمجھ میں. دوسرا حقوق اللہ وہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اس میں 3 باتیں ہیں. کتنی؟ 3. قولی، بدنی، مالی. وہ حقوق اللہ جو قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حقوق اللہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حقوق اللہ جو مال سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے. یہ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 7 باتیں ہیں. کتنی؟ 7. نمبر 1 ایمان اور تصدیق. نمبر 1 سمجھنا ہے پیغمبروں پر ایمان لانا، نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کے ختم نبوت پر ایمان لانا، تصدیق. نمبر 2 محبت اور عقیدت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 3 ادب و عصمت. پیغمبر کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے، تو پیغمبر کا ادب اور پیغمبر کی عصمت یہ عام مطلوب سے کئی گنا زیادہ ہے. نمبر 4 اطاعت اور اتباع. یہ ضروری ہے پیغمبر کی مکمل اطاعت اور اتباع ہو. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو اس کے لیے کسوٹی اور پیمانہ اطاعت اور اتباع بھی ہے کہ میں پیغمبر سے اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں اس میں سچا ہوں یا نہیں، تو دیکھا جائے کہ اطاعت کرتا ہوں یا نہیں، اتباع کرتا ہوں یا نہیں، آپ کی سیرت کی پیروی کرتا ہوں یا نہیں. نمبر 5 کثرت سے درود و سلام بھیجنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے امت پر. نمبر 6 آپ کے صحابہ کا، آپ کی تیار کردہ جماعت ہے مقدس صحابہ اکرام کی جماعت، ان کا مکمل احترام. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان کامل نہیں. صحابہ کے احترام اور ادب کے بغیر. اور نمبر 7 اہل بیت کا احترام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، مقدس خاندان تو اہل بیت کہلاتا ہے، جس میں آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کا سارا جو خاندان ہے یہ سب اہل بیت. تو اہل بیت کا مصداق کیا تھا اور اہل بیت کے فضائل وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. اس کے بعد حقوق اللہ میں رسول اللہ کے حقوق بیان ہوئے. قرآن کریم کے حقوق، قرآن پاک کے حقوق میں 6 باتیں ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ادب، نمبر 3 تلاوت، نمبر 4 سمجھ کر پڑھنا، نمبر 5 عمل، اور نمبر 6 دعوت. قرآن کریم کے حقوق آپ حضرت کے سامنے بیان ہوئے. تو یہ حقوق اللہ آپ کے سامنے، اور اس کی 3 قسمیں بیان ہو گئی نا. رسول اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور قرآن کریم کے حقوق. اب کیا ہے؟ حقوق عباد. پھر حقوق عباد میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نفس کے حقوق. دیکھیں نفس کے حقوق میں نمبر 2 قسمیں، 2 صورتیں: جسم کی اصلاح، روح کی اصلاح. جسم کی اصلاح میں 3 باتیں بیان ہوئی. جسم کی اصلاح کے لیے کتنی باتیں ضروری ہے؟ 3. خوراک کیسی ہونی چاہیے، معتدل ہو، اچھی، اس پر تفصیلات بیان ہوئی. جسم کو آرام کی ضرورت بھی ہے اور علاج کی ضرورت بھی ہے. تو یہ جسم کا حق ہے. اگر کوئی خوراک میں پرہیزی کرتا ہے، نقصان دہ چیز ہے، تو یہ شریعت کے اعتبار سے بھی گناہ گار ہے. جسم کو جس پر آرام کی ضرورت ہے وہ دینا ضروری ہے، اور علاج معالجے کی جسم کو ضرورت ہو وہ بھی حق ہے جسم کا، انسان کے نفس کا. جسم کی روح کی اصلاح میں 4 باتیں. نمبر 1 مشاہدہ. روحانی علاج کرتا ہے انسان، روح کی بیماریاں ہوتی ہیں. 4 باتیں ضرور. مشاہدہ، صبح کر معاہدہ کرے، کوئی غلط کام نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، خیانت نہیں کروں گا. صبح کر اپنے ساتھ معاہدہ کر لے. پھر صرف دن بھر مراقبہ کرے، نگرانی، غلط کام تو نہیں کرنا، زبان سے غلط بات تو نہیں نکالنا، جھوٹ تو نہیں بولنا. اور رات کو آ کر کیا کر لیں؟ پھر دن بھر کا محاسبہ کہ آج میں نے کیسے جھوٹ بولا، خیانت کی، دھوکہ کیا، غلط کام کیا، گناہ کیا. اور اگر اس میں اگر دیکھ لیں کوئی غلط کام نہیں کیا، اچھا ہو خدا اللہ پاک کا شکر ادا کرے.
خدا نخواستہ اگر دن میں کوئی گناہ کیا، جھوٹ، خیانت، دھوکہ کوئی بھی، تو پھر نفس کے لیے معتدل اور مناسب سزا مقرر کر لیں تاکہ نفس گناہوں سے کیا ہے باز آ جائے۔ تو یہ ہے نفس کے حقوق۔ حقوق عباد میں دوسرے نمبر پر خاندان کے حقوق۔ خاندان میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق، خاندان میں والدین، بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد اور رشتہ دار۔ سب سے پہلے والدین۔ والدین کے حقوق میں دو باتیں ہیں، والدین کی زندگی میں کیا حقوق ہے، اور نمبر دو والدین کی وفات کے بعد ان کے کیا حقوق ہے۔ والدین کی زندگی میں ان کے 5 حق ہے۔ نمبر 1 والدین سے محبت، نمبر 2 والدین کا ادب اور احترام، نمبر 3 والدین کی خدمت، نمبر 4 والدین کی اطاعت، اور نمبر 5 والدین کا خرچہ نفقہ۔ یہ 5 حقوق ہیں جو والدین کی زندگی میں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کی وفات کے بعد کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، والدین کے لیے سارے ثواب کرنا، والدین کا اگر قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کرنا، والدین کے احباب، دوست احباب سے حسن سلوک کرنا، اور نمبر 5 والدین کی حقوق کی وقتاً فوقتاً زیارت کرنا۔ یہ تھے اس کے حقوق۔ خاندان میں والدین کے حقوق، حقوق ایمان خاندان کے، خاندان میں والدین کے، والدین کے بعد اولاد کے۔ اولاد کے حقوق میں دیکھیں، اولاد کے حقوق میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 پیدائش کے وقت، نمبر 2 بچپن میں، نمبر 3 جوانی میں۔ پیدائش کے وقت 4 اچھے حقوق ہیں۔ نسب کا ثبوت، مسلمانوں کا اللہ پاک نے لکھا مسلمانوں کی ایک احساس دیا گھر کا نسب محفوظ ہے، کیونکہ حلال نکاح کی برکت ہے نا، نسب محفوظ، رشتے محفوظ، کون کس کا کیا رشتہ ہے، کیا رشتہ رکھنا ہے، سب کو محفوظ۔ نمبر 2 بچے کی کام میں پھر اسرار اقامت، یہ تو نہیں کہ ولیم کا ثبوت ہے کہ فلاں والد ہے، اس کا فلاں والدہ ہے۔ نمبر 2 اسرار اقامت، نمبر 3 پھر عقیقہ، نمبر 4 اچھا اسلامی نام رکھنا، نمبر 5 تحقیق ہوتی ہے نا، بچے کو میٹھی چیز چڑھانا، اور نمبر 6 اگر بچہ ہے تو اس کا ختنہ کرنا۔ یہ تو پیدائش۔ پھر بچپن میں 2 حقوق، تربیت جسمانی، تربیت روحانی۔ تربیت جسمانی میں 4 باتیں، اچھی غذا، علاج معالجہ، دوا پر وقت، نمبر 3 لباس، اور نمبر 4 رہائش۔ یہ 4 چیزیں جس سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی والد کا حق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تربیت روحانی، اس میں 3 باتیں، ایمانیات کی تعلیم، صحیح عقائد کی تعلیم دینا، صحیح عقائد، بدعت سے بچنا، شرک و خرافات سے بچانا، صحیح ایمانیات کی، اسلامیات کی تعلیم، اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے، جس طرح عقائد اور ایمان صحیح ہو، اعمال کا صحیح ہونا، صحیح اعمال سکھانا اور اخلاق سکھانا، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اور جوانی میں پھر ان کے حقوق کیا ہے؟ جو جوان ہو جائے اچھا اور مناسب جوڑ کا رشتہ دیکھ لے، شادی کر دے ان کی، اور اسی طریقے سے جوانی کے حوالے سے ان کی اچھی تعلیم و تربیت۔ تو یہ حقوق عباد میں خاندان، خاندان میں اولاد کے ہوئے۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر میاں بیوی کے حقوق۔ میاں بیوی کے حقوق یہ ہماری آخری کلاس تھی۔ میاں بیوی کے حقوق میں 2 ہیں، شوہر کے حقوق کون سے ہیں، نمبر 2 بیوی کے حقوق کون کون سے ہیں۔ شوہر کے حقوق میں 4 باتیں، 5 باتیں، 5۔ نمبر 1 اطاعت اور فرمانبرداری، بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ نمبر 2 ادب، خدمت، دلجوئی، نظرجوئی کرے۔ نمبر 3 طاقت کے مطابق فرمائش، دیکھ لیں شوہر کی مالی حیثیت استطاعت کیا ہے۔ اور نمبر 4 مال اور آبرو کی حفاظت، عزت کی بھی حفاظت، شوہر کے مال کی بھی حفاظت۔ نمبر 4 شوہر کے رشتہ دار اور خصوصاً شوہر کے ماں باپ سے حسن سلوک، اور اہم چیزیں۔ اسی طریقے سے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 طاقت کے مطابق ضروریات زندگی کا انتظام، اس میں کیا ہے ضروریات زندگی کا؟ خوراک، لباس، رہائش اور علاج معالجہ، اپنی طاقت کے مطابق۔ نمبر 2 وسائل دینیہ کی تعلیم اور نیک عمل کی تاکید، ضروری تعلیم بھی دے گا بیوی کو، شریعت کے احکامات سکھائے گا، قرآن سنت سے آگاہ کرے گا۔ نمبر 3 محارم رشتہ داروں سے ملاقات کی جاتی ہے، بھائیوں سے، والدین سے، ماموں سے، چچا سے، جو اس کے محرم ہیں۔ نمبر 4 غلطیوں پر تربیت، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی کا معاملہ طے کرو، بہت ضرورت تاکید کی، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے حدود سے تجاوز اس معاملے میں نہ ہو۔ تو آپ حضرت کے سامنے ایک بات چوتھی ہے معاشرت اخلاق، پھر اس میں 2 حقوق عباد، پھر حقوق عباد کا حضرت کے سامنے آیا،
حقوق کے بعد خاندان کے حقوق، خاندان میں والدین کے حقوق بیان ہوئے، اولاد کے حقوق بیان ہوئے، میاں بیوی کے حقوق بیان ہوئے۔ یہاں تک ہماری 37 کلاس ہے الحمدللہ مکمل ہوئی تھی۔ 38ویں کلاس میں ہم پڑھ کے اگلی کلاس سے بہن بھائیوں کے حقوق کون کون سے کیا حقوق ہیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے صغیرہ کبیرہ باطن چھوٹے بڑے خطرات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لازم شروع ہوتا ہے ہمیں گناہ کی توبہ دائم ہوتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے امت المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی